باقی ہر شے سے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کائنات کو چھوڑ کر تو بس میرا بن، اب تو میرا بن میں تیرا بن جاؤں، تو مجھ سے مانگتا جا لیتا جا، اور کائنات کو چھوڑ کر تیری توجہ، تیرا تن، تیرا من میری طرف متوجہ ہو جائے، اب جتنا تو ڈوب کر مانگتا چلا جائے گا میں اپنی رحمتوں کی بارشیں تجھ پر کرتا چلا جاؤں۔ نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دعا غیر اللہ کو دے رہے ہیں۔ اب ایک تصور سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیت کیا کہتے ہیں، سورہ طور کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کو مثال سمجھا دوں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کے مریدین ہوتے ہیں، سالکین ہوتے ہیں، والد تہجد گزار، صالح، متقی، پرہیزگار، بچے اس طرح کے اعمال کر نہ پائے، نیکی کر نہ سکے، مرید ہے، شیخ کامل کمال پہ ہوتا لیکن مرید کی پیر سے محبت، پیار ہے، تعلق ہے، مگر کامل ہونے کی کوشش تو کرتا رہا مگر کامل بن نہ سکا۔ اب وہ بندہ جس کے والدین نیک ہیں، صالح ہیں، یا اس کو کسی اللہ والے سے محبت، وہ بھی مومن یہ بھی مومن، محبت کرنے والا محبت کر رہا ہے اس سے، اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے، آپ کے ہم زمانہ ہیں، آپ کے ہم اثر ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کو نظر تو نہیں آتا۔ صدیاں بیت گئیں، آپ نے کثرت کے ساتھ سنا کہ حضور کی اذان دینے والا ایک بلال ہوتا تھا، اتنا سنا رہا نہیں جاتا کہ مولا کبھی بلال کا دیدار ہی کرا دے۔ بڑا سنا کہ بلال اذان فجر دینے سے پہلے حضور علیہ السلام کے حجرے کی طرف تکتے رہتے، محبوب کا چہرہ تکوں گا تکبیر پڑھوں گا، اور ہم وقت یہاں ایک پاکٹ میں کوئی چیز بنا کے رکھتے تھے، اور تاجدار کائنات جب بری مجلس میں اپنا سر مقدس یوں اٹھاتے تو صحابہ اکرام کو تجسس ہوتا کہ آقا اپنا سر انور جب اٹھاتے ہیں بلال کو کیوں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بلال کو پکڑ لیا، بلال سچی بات بتا، بات کیا ہے؟ پردیس کا، مگر حضور نے اپنا قرب اتنا عطا کر دیا کہ اسے احساس نہ ہونے دیا تو یہاں ہے، تو پردیس میں نہیں ہے، کیونکہ تیرے لیے سارا کچھ آمنہ کا لال ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں حضور کا چہرہ تکتا رہتا ہوں کہ میرے محبوب کو بھوک تو نہیں لگی، کھانا تو نہیں تناول فرمانا۔ تو جب کریم آقا یوں دیکھتے ہیں تو میری ہمہ وقت کے تن من روح کی نگاہ حضور کے چہرے پہ جم جاتی ہے، حضور کھانا پیش کروں۔ وہ جو کھانا پیش کرنا ہوتا ہے وہ کھانا میں نے چھپایا ہوتا ہے، وہ جو تھوڑا سا کھانا ہے پاکٹ میں وہ میری جیب میں ہوتا، وہ جیب میں ہمہ وقت اس لیے رکھتا ہوں معلوم نہیں مصطفیٰ کو طلب کب بن جائے۔ یہ اس کے نگران تھے۔ پھر آقا نے ان کو خزانچی بھی بنا دیا تھا، خزانچی مختلف طبقات میں آپ نے لگائے۔ اب یہ سوال کہ فوت ہونے والا، یہ بات غور سے سمجھ لیجئے، بعض لوگ وفات پا جاتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اولاد اس جوگی نہیں ہوتی، مرید اس قابل کے نہیں ہوتے، ان کے اہل و عیال اس قابل نہیں ہوتے۔ وہ جو طالب ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، جو اولاد ہوتی ہے، وہ محبت کرتی ہے اپنے والد کی اچھی باتوں سے، اچھے کردار سے، اس کریکٹر کو استعمال کرتے ہیں، اس کریکٹر جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر پورا بن نہیں پاتے۔ اب قرآن مجید پڑھیے، نیک وفات پا گیا، پیچھے وہ رہ گئے کہ جن کو صالح نہیں کہتے۔ اب قرآن کیا کہتا؟ فرمایا اے مومنون والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائے، اور وہ جو ایمان لائے وہ جب وفات پا جاتے ہیں تو اب ان کے عمل کے
صدقے ہم ان کو بلند مقام عطا کر دیں گے قیامت کے دن۔ یہ بات ذرا غور طلب ہے۔ عمل وفات پانے والے نے کیے، وفات پانے والا اس کے دربار میں پہنچ چکا۔ فرمایا یہ جو کامل لوگ ہیں ان کو ہم اپنی بارگاہ میں بلند مقام پیش کر کے بلند شان پر بٹھا کر لوگوں کو بتائیں گے یہ میرے تھے، یہ میرے عاشق تھے، یہ میرے ولی کامل تھے، یہ میرے محب صادق تھے، یہ ہیں وہ کہ جو مجھ سے پیار کرتے تھے، میں ان سے پیار کرتا تھا۔ یہ بات اب یہ بات تو طے ہوگی کہ وفات پانے والا تو نیک تھا، وہ شیخ تھے، وہ پیر تھے، وہ والد تھے، صالح تھے۔ ہمیں کیا ملا؟ کیا اس تعلق کا ہمیں کچھ فیض بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر آپ بازار جائیں، آپ کی جیب میں وزٹنگ کارڈ ہو، آپ کے پاس پرائم منسٹر کا کارڈ ہو، گورنر کا کارڈ ہو، اگر آپ کے والدین میں سے کوئی لیکچرار ہو یا کسی بھی ہائی سطح پر بیوروکریٹ ہو، جیب میں کارڈ ہو نا، تو کسی کو دکھانے کا رسپانس ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ تو رسپانس لیتے ہیں نا ٹریفک سارجنٹ کے پاس، یہ دیکھے جی میری گاڑی چھوڑ دے۔ بڑے محکمے والے بڑے محکموں میں جا کے یہ کام لیتے ہیں، ہم جیسے جو لیتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے لوکل کام لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے تو دنیا کا نظام ہے کہ کارڈ دکھانے پہ آپ کو کچھ نہ کچھ رسپانس دیا جاتا۔ اللہ پاک نے اہل ایمان کو اپنے نیک ولیوں کی نسبت کا وزٹنگ کارڈ عطا کر دیا۔ وہ کیا؟ فرمایا جب صالح لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، پرہیزگار میرے پاس آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کرم کرتے ہیں؟ ہم ان کی اولاد جن کے وہ والدین تھے یا جو سالکین تھے، محب تھے، وہ تو وفات پا گئے، جو ان کے شیخ تھے، جو ان کے پیر تھے، جو ان کے مرشد تھے، وہ تو میرے پاس آ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ جو میرے پاس میری محبت والے، میرے پیار والے آ گئے، ایسا کیوں نہ کروں کہ ان کے عمل کے صدقے میں جتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔